نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن کے گھر میں آنے کے وقت کے احکام۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب دلہن گھر میں آئے تو دلہا دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ دلہن کے پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہم انی اسألک من خیرہا، اے اللہ میں آپ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کی اچھی عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرہا، اور آپ سے اس کی برائی کی پناہ چاہتا ہوں، نیز اس کی بری عادتوں کی برائی سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس عورت کی برائیاں ختم فرما دیں گے اور خاوند کے گھر میں اس عورت کی نیکیاں پھیلا دے گا۔ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے عورت کی برائیاں ختم اور خاوند کے گھر میں عورت کی نیکیاں پھیلائے گا اللہ پاک۔ پھر جب خلوت حاصل ہو آپس میں رغبت غلبہ کرے، یعنی مجامعت سے پہلے، مباشرت سے پہلے، تو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص معوذتین، پھر اس کے بعد جو مباشرت کے وقت کی دعا ہے وہ دعا پڑھے، اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں: اے اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھیے، اور جو کچھ آپ لڑکا لڑکی ہمیں نصیب کرے اس کو بھی شیطان سے دور رکھیے۔ یہ صحبت کے وقت کی دعا ہے۔ اور اب جماع کا فطری طریقہ کیا ہے؟ مباشرت کرنے کا فطری طریقہ، مباشرت کرنے کا جماع کا فطری طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو۔ چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقے پر عمل کرتے آئے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت میں یہی طریقہ نہایت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت: فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، حملا خفیفا، اس کو ذرا سا حمل رہ گیا، ذرا سا حمل ٹھہر گیا اس آیت کے اندر۔ تو اس کی صورت یہ ہے، اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا، اور اسی طریقے میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، نیز استقرار حمل کے لیے یہ طریقہ نہایت مفید ہے۔ اب جب مباشرت کریں گے، صحبت کریں گے، صحبت کرتے وقت، مباشرت کرتے وقت ہماری کیا نیت ہونی چاہیے، کس ارادے اور نیت سے صحبت کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصایا میں لکھا ہے کہ جب آدمی مباشرت کا ارادہ کرے تو اس نیت اور ارادے سے مباشرت کرے کہ میں زنا سے باز رہوں گا۔ کیا ارادہ ہو؟ کہ میں زنا سے باز رہوں گا، اور دل کو ادھر ادھر بھٹکنے سے فراغت ہوگی اور اولاد نیک بخت ہوگی۔ جب اس نیت سے ہم صحبت کریں گے تو اس میں ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اور اجنبی عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، اپنی بیوی سے صحبت کرنا دل کی طہارت کا، پاکیزگی کا سبب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو جماع کی حاجت ایسے ہے جیسے غذا کی حاجت۔ ہمیں غذا کی کتنی حاجت ہے ہمارے جسم بدن کو، تو جماع کی حاجت ایسے ہے جیسے غذا کی حاجت۔ اور غرض یہ کہ واقعی میں بیوی غذا اور دل کی طہارت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی شخص کی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے اور اس کا نفس اس کی طرف شائق ہو، یعنی دل اس اجنبی عورت کی طرف مائل ہو، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اس لیے کہ اس سے ہم بستری کرنا، اس سے صحبت کرنا دل کے وسوسے کو دور کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جب عورت سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت نظر آئے، کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس لیے کہ اس کے پاس بھی وہی چیز، وہی بات ہے جو دوسری کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔